بڑی زبردست ہے. میں نے ایک گل سنائی درویش نہیں, اس نے آخیا ساڈے کول کلندر ٹائپ درویش ہے, تو انہاں مرید نو آخیا میرے پتر لتاڑ یہ ہوتے ہیں نا جسم کے اوپر چڑھ کے, اس نے کہا لتاڑ, اس نے کہا نہیں سکتا مینوں معاف کرو. یہ بڑا ظلم ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے اتنے پیر رکھا, پھر کیوں نہ کہ لتاڑ میں تھکے ہیں یار, اس نے کہا نہیں سکتا ایسا نہیں. تیس دفعہ انہوں نے آخیا تو میری زبان تے لتاڑ چھڑیا, میں لتاڑ یا نہ لتاڑ, اے تے مرید دا حال ہے. پھر بھی وہ آدھا میں مرید ہاں. اندازہ تسی کر لو شعوری طور تے بھی غلطی کر کے لا شعوری لگے کہ صحابہ حضور نے فرمایا تھے رک جاؤ. صحابہ دے شعور چو غلطی حضور دی بارگاہ چ نہیں سی, کوئی کسی ایک مقام ہوتے کسی کوشش چنا دے نہیں سی کہ اسی گستاخی کریں حضور دی نافرمانی کریں. تو انہوں نے سمجھا جنگ جت گئی ہے. جس طرح ایک ٹولہ ہوئے, ایک کہہ دینا ہو جنگ جت گئی آ جاؤ, دوسرا کہہ دینا ہو جنگ جت گئی آ جاؤ. اسی طرح وہ پہاڑی تے سن, وہ جنگ جیتی, وہ سارے دے سارے دوڑے, انہوں نے آخیا بھی جنگ جت گئی. صوفیاء نے لکھا, انہوں نے آخیا وہ انہیں شعور چو نہیں سی, لاشعوری طور تے غلطی اللہ تعالیٰ نے کئی صحابہ شہید کروا چھڑیا. اللہ نہیں کروایا نا جی, اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرتی ہے. جتنی جنگ ہار گئے, بڑا نقصان ہوا, حضور دے دندان مبارک شہید ہو گئے. اس طرح نہیں شہید, اگر انہوں نے شعور چاہتی تو کی اشر ہوتا. صوفیاء نے فرمایا اگر شعور وچ مرید دے غلطی ہوئے تو پھر کی ہوئے گا, اگر لا شعوری طور تے کرتا ہے تو پھر بھی انہوں سزا لگ جاتی ہے. جس طرح کہ میں ایک جملہ پڑھیا سی, میں یاد نہیں قول ہے حدیث ہے کہ جڑا اپنے استاد دی نافرمانی کرے, اگر استاد معاف بھی کر دے میں انہوں اشر ضرور کچھ ہوئے گا. تو استاد دی میں شک پہننا کہ شاید حدیث سی, یہ بڑی پرانی گل ہے. میں کتاب پڑھی سی دوسرے مسئلے کالے وہ پڑھیا سی. اس لیے شعور میں اگر غلطی ہے, شعور میں غلطی کی کہ شاید کیا ٹائم ہونا, اس لیے کل میں پڑھی سی نہیں تو تشریف لینا 1:15 بجے وہ اصل ٹائم ہوتے پہ. اچھا وہ ہوں دوسرے نے کیا آخر گے, جب کوئی ایک سینئر ساتھ کرنا ہے پرانا, وہ دوسرے نے کیا نماز وقت قائم کی کہی گئی. اگر زور دی اسی فجر ٹائم پڑھ لی ہو جائے گی, لمحہ صاحب ہوگی, بڑے سیدھا سادے سوال ہے, لمحہ صاحب ہوگی. اگر ہم عصر کی نماز عشاء ٹائم پڑھ لیتے ہیں ہوگی, قضا ہو سکتی, وہ قضا رحم ہے اللہ کا. چلو تسی کر لو, ادا تو نہ ہوئی. ہر کام اللہ نے وقت پہ رکھا ہوا. آپ سورج کو دیکھیں وقت پہ آئے گا, وقت پہ جائے گا, 1 منٹ کی اونچ نیچ نہیں ہوگی. آپ یہ کیلنڈر نماز کا دیکھ لیں, چاند اپنے وقت پہ آئے گا. 14ویں کا چاند آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جب 21ویں کو پورا بدر کامل ہو جائے. ایسا ہوا ہے کبھی؟ ایسا نہیں ہوا. ہر کام طریقت میں اس سے زیادہ وقت کی پابندی. یہ عشق کی نماز ہے. پھر کہنا شیخ کچھ نہیں کرتا, شیخ ہی کرنا ہے, شیخ کی سننی کوئی. اسی بادشاہ جڑے اسی مرید ہیں نا, اسی تے پیراں دے پیراں, جڑے اج کل مرید ہیں وہ پیراں نے پیر نے, وہ اپنے پیر دے بھی پیر نے. صوفیاء ایک ایک بات کو دیکھے. سلطان العارفین نے فرمایا جب تک مرید شیخ مرید کو آزما نہ لے, اسے قبول ہی نہ کرے. اب آپ دیکھیں اب کہاں پہ آزمائیں, اب آپ کیا آزمائیں؟ آنے سے بندہ کر سکتا, اسے آزمائیں کیا؟ آزمانا تو اسے ہے جو آ چکا ہے. کیوں علم کلاس میں بیٹھ چکا ہے, اب اسے آزمائیں گے یہ بات اب ہے, بے ادب ہے, کیسے سبق آتا ہے نہیں آتا, ایک آتے ہی نہیں. 10 سال بعد آ گیا, سال بعد آ گیا, مہینے بعد آ گیا, 15 دن بعد انہوں نے استاد آنا, بلکہ ویک کے انہوں استاد دا باخون سک جانا ہے. تے جس نہیں ہونا انہوں ویک کے بھی مسترب ہونا ساتھیوں نہیں آ رہا. آپ کو سمجھ آئیے گنج کیوں کروایا, بال کیوں اتنے کٹوائے, اسپیشل سٹائل بنائے. مثلا آج کامرہ نے نہیں آیا, آرے تمہارا اس نے فون کیتا ہے, دونوں فون کرتا پیسے پہلے, تو میں کہتی کچھ کال کے در آ گیا. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں ہر دفعہ جاتا ہوں, سرکار نے مجھے پوچھنا ہے. جنہیں نہیں ہونا ویک لو تھی شہر کے کنے ساتھ نہیں ہیں, اور کنے جڑے 20 دن بعد آئے, مہینے بعد آئے, 2 بار تشریف لے 3 مہینے بعد آئے. شعوری طور پہ مرید غلطی کرتا ہے. یہ تو چاہے قرب سجندہ مل مرشدیاں تلیاں. میں نے ایک نئی کتاب لکھ رہا ہوں جو سفر پہ ہے. فارغ تھے, ہم نے کہا چلو ایک کتاب ہی سے, وہ سفر پہ ہے ساری کتاب نا,
چھوٹا سا کتابچہ شروع کیا تھا، وہ 300 صفحوں تک چلا گیا. اس میں سفر ظاہر ہے، سفر باطن ہے، سفر آفاقی اور سفر انفسی ہے، سفر عروجی، سفر نزولی ہے، اور معراج بھی ایک سفر ہے، اسرا ایک سیر ہے. معراج کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، اس کو ہم نے ایک ترتیب دیا، ترتیب مکمل ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ شیخ سر ہے، مرید اس کی اعضاء ہے. سر میں قوت نہ ہو، سمجھے، سر نہ ہو تو دوسرا جسم کام ہے. اگر کسی حصے کا دوسرے جسم کے کسی حصے کا سر کے ساتھ تعلق نہ ہو تب بھی بندہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کے بیٹے کیا خوبصورت بات کہتے ہیں سلطان ولد باب نامہ میں فرماتے ہیں کہ شیخ جو ہے ایک درخت ہے، مرید اس کی ٹہنیاں ہے، جب تک ساتھ رہے گا سرسبز رہے گا، جب اس سے ٹوٹ جائے خشک ہو جائے گا، اسے جلا دیا جائے گا. یہ شعوری طور پہ یہ ایک بات آ گئی، ویسے انہیں دے کئی نے اور بیچارے تو ان کی سمجھ آ گیا. بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. اس لیے کہ حافظ صاحب فرماتے ہیں ثواب روزہ و حج قبولا کسبرت، آپ کے لیے اور آپ کے لیے اور آپ کے لیے. کیونکہ ہمیں یہی ہے نا، حج کیا ثواب مل گیا، اللہ ملا نہیں ملا. نماز پڑھی 25 یا 21 نمازوں کا ثواب مل گیا، یہ نہیں پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں. ہم اگر عاجزی میں ہیں تو پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، محبت میں ہے تو بھول جائیں. اگر محبت کے لیے کیا عثمان تو پھر بھول جائیں. اگر عاجزی ہے تو پھر یہی بات بڑی ہے کہ میں نے جو سجدہ کیا اس کے بعد مجھے پھر توبہ کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں. یہ عاجزی ہے جو نیندر آئی جاگنا ہے. بس آخری گل اس کو ایک شعر سنانا، ثواب روزہ حج قبول آنکس برا کہ خاک میں قدائے عشق زیارت. آپ سب فرماتے ہیں اس بندے کا روزہ حج قبول، اس کا ثواب وہی حاصل کرے گا جس نے عشق کے میکدے کی خاک کی زیارت کی ہو. ٹھیک ہے، جب تک انسان اپنے شیخ کی اطاعت نہیں کرتا، جب اطاعت کرتا ہے تو اللہ خود خیر. آپ نے کبھی دیکھا اپنے کیل کو اسے جب کشتی کے ساتھ لگاتے ہیں، اگر کیل پورا کشتی میں نہ ٹھوک دیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیل جب کشتی میں گم ہو جائے، اب کیل نہیں رہا، آپ کشتی دیکھ کے کبھی کہیں گے کہ یہ کیل ہے، اب پھر کشتی اسے چلائے گی. مرید جب تک شیخ کی ذات میں فنا نہیں ہوتا، اس کا اپنا وجود ہے، اپنی میں وہ 100 باتیں کرتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں کسی کو کہ محفل نہیں آتی، اس دن چھٹی نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر آپ کی چھٹی کے دن محفل رکھ لیتے ہیں، آج آپ کی چھٹی کے دن محفل رکھ لیتے ہیں. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ شیخ آپ کی مرضی کے مطابق چلے، آپ شیخ کی مرضی کے مطابق نہ چلے. حالانکہ قریبی مرید جو ہے وہ اگر ہر روز بھی شیخ کے پاس آئے تو کم ہے، اگر ہر روز نہیں آ سکتا تو ہفتے میں ایک دفعہ ہے. دور کے مرید کو تو مہینے میں ایک رات ضرور ضرور شیخ کے پاس. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے، یہاں پہ کیا کثیر، ہم ذرا آپ طبیعت کہنا کئیوں کو چبھتی بھی ہے، سچ کہیں تو سال بعد پھر فرس کرا دیں گے عثمان صاحب تو جگہ ٹیکس لے لگی ہے، مرید بھی خوش تھے، پیر بھی خوش. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کام ہو جائے جو سستا سودا آسانی سے مل جائے، ہمیں فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہمارے شعور و لا شعور کی بھی غلطیاں معاف فرمائے. اور جب بندہ اللہ کا صحیح ہو جاتا تو پھر لا شعور میں بھی غلطی نہیں آتی. رانجا کر دی ماپے رانجا ہوئی، جس طرح ماپے رانجا ہو جاتا ہے، وہ قطرہ دریا میں مل جاتا ہے، قطرہ تو رہتا ہی نہیں. اب غلطی ختم، اب وہ فنا ہو گیا، اپنے معبود کی دنیا میں فنا ہو گئے. کیا خیال غلط ہے نہیں؟ تو بزرگوں میں اسپیشل کیسے 1:10 نماز ہے، بات سمجھ آئیے. انہوں سے بات پوچھ لو تو جانا جو میں آپ کوئی بھی نہیں، جس بولی کو پوچھو جانا جو میں آپ کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑا اوکھا ہے کہ انسان، چلو اللہ خیر رکھنا ہے.
گر شبر عشق خواہی، گر شبر عشق خواہی، اس لے کے دو اے شیر نہ ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہاں حقیقت ہے. گر شبر عشق خواہی از کفر و دین گزر کن. علامہ صاحب ساری شان علماء تو ایک دو آیتیں بھی 5 تک کٹی ہو چارے پاسے بیٹھے اے ادھا مولوی ادھا اتو مولوی کھڑے دنیا دار مخلوق چاہے زیادہ ڈاٹا تھا. میں کہتا ہوں مولانا روم کہتے ہیں مولوی کا بڑی شان مرشد انسٹرومنٹ ہے. ان میں مولوی بڑے نہیں پڑے ٹھیک ہے تو مزاج بھی کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے علماء کرام صوفیاء وہ ہوتے ہیں. ظاہر ایک باطن کئی صوفیاء کے پاس ظاہر ہے کہ کئی علماء کے پاس ظاہر ہے کئی صوفیاء کے پاس باطن ہے. کئی درویش ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس ظاہر باطن دونوں علوم ہوتے ہیں کال حال دونوں ہوتے ہیں. اور یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں. شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ عظیم لوگ. اور فرماتے ہیں گر سر عشق خائی از کفر و دین گزر کن. اگر تو چاہتا ہے تو عشق کا راز پالے اسرار عشق سے آگاہ ہو جائے کہ کفر و دین سے گزر جا کیونکہ کفر رات ہے دین سویرا ہے. اس پہ انشاءاللہ کتاب قریب ہے کہ کفر کیا ہے. کفر کے کئی معنی ہیں. ہماری یہ قوالیاں سنتے ہیں تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں ایک ہی سن رہا ہے یہ آپ ہی کافر بڑے ہیں. کفر سے مراد کفر سے مراد میں مرادی معنی لوں. آپ کو پتہ ہے دو ہر چیز کے دو معنی ہوتے ہیں. کی ہوتے ہیں کیڑے کیڑے ایک لغوی ایک اصطلاحی یا مرادی معنی. کفر شیخ کی زلفیں ہیں چونکہ رات ہے ٹھیک ہے اور دین شیخ کا چہرہ ہے ٹھیک ہے مطلب رات یہ آگے. لیکن کفر اس کے بڑے معنی انشاءاللہ اس کو ہم اس پہ چونکہ ہمارے پہ اعتراض ہوتے ہیں نا کہ ہم نے پہلے کفر کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی صوفیاء نے کفر کو استعمال کیا ہے. ان کے نزدیک وہ کفر وہ نہیں جو رام رام کرتا ہے. وہ کفر نہیں ہے جو جا کے کسی مندر میں جا کے پوجا کرتا ہے. فقیر تو اپنے دل میں کسی اور دنیا میں کسی اور جگہ پہ کسی اور چیز کی پوجا کرتا ہے. وہ تو کسی کی نہیں کرتا. اس لیے کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ شر عشق تجھے حاصل ہو اسرار عشق تجھے میسر آئیں تو پھر کیا کر کفر و دین سے گزر جا. ثواب روزے کے چکر سے گزر جا. رات دن کے چکر سے گزر جا. تمام لالچ سے گزر جا. اگر تو عشق کا راہ چاہتا ہے کہ آ جا کہ عشق آمد چے جائی کفر و دین. جس جگہ پہ عشق آ جاتا ہے اس جگہ پہ نہ کفر کی کوئی جگہ ہے نہ دین کی کوئی جگہ ہے. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. تو سائنس کی میں پڑھے جائے صوفی ٹھنڈا شیر تو سنا چنائی تک اسے سنائی نہیں. یہ مردہ صوفی زندہ صوفی حقیقت کی بات پہ مطلب یہ ہے کہ اسرار الہیہ کی جگہ صرف عشق ہے. عشق ایک ایسا مقام ہے اگر انسان کو میسر آئے تو ساری ایسی چیزوں سے انسان گزر جاتا ہے جو اس کے لیے رکھنا بنتی ہیں جو بحث کا سبب بنتی ہیں جو اس کو پریشان کرتی ہیں جو اس پہ خیالات لاتی ہیں. وہ سارے چکروں سے گزر کے جب عشق آتا ہے کیونکہ جہاں پہ عشق ہوتا ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. عشق نام ہی ہے مٹ جانے کا. ٹھیک ہے. حق اللہ ویسے دونوں سنانا چاہیے مسئلہ. یہ عطار کا شعر ہے. اسی کے ساتھ ایک اور شعر آپ کو سنا دیں. یہ حضرت فرید الدین عطار کا شعر ہے جس کو علماء نے صرف پرنامہ عطار میں پڑھا ہے یا تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا ہے. یہ ایسا حرف ہے کہ جس کے متعلق مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں ہفت شہر عشق را عطار گشت ماہ نوزندر خمیں یک اونچائی.
آپ فرماتے ہیں 7 شہر عشق کے، 7 شہر سے مراد کثرت ہے، 7 نہیں ہے، لیکن کچھ نے 7 بتائے ہیں، مقام توکل ہے، مقام استغنا ہے، مقام حیرت ہے، مقام تخلی ہے، تحلی ہے، انہوں نے 7 بتایا بھی ہیں، لیکن کئی صوفیاء نے فرمایا کہ یہ کثرت ہے کہ آپ نے عشق کے کثیر شہروں میں مشاہدہ کیا ہے، گھومے ہیں پھرے ہیں۔ مولانا نور فرماتے ہیں ہم ابھی کوچے کے ایک موڑ پہ، ہم وہ جو موڑ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ایک گلی کے موڑ پہ ہم ہیں، یہ مولانا روم عطار کے متعلق کہہ رہے ہیں، آپ اندازہ کر لیں پھر عطار کس بلا کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے، بلا سے مراد ہے نہیں دنیا بلا بندہ ہو گیا کرے خود رویشن بلا کیا۔ ہم کئی دفعہ محبت سے بھی کس کہتے ہیں تو بڑی بلا ہے یار، تو کئی دفعہ شیطان بھی آ کے تو بڑی بڑی بلا ہے، دو معنی ہوتے ہیں نا، کیوں علامہ صاحب اب شیر ہو یہ دل کر گیا تو گل تو اتوں چلی جی تصا کہی وہ بزرگ 1:15 بجے نہیں آیا تھا۔ عطار اندرین راہ، عطار اندرین راہ، عطار اندرین راہ جائی فتاد کانجا، عطار اندرین راہ جائی فتاد کانجا، برتر سے جسم و جان است بیرون سے مہر و کین است۔ آپ فرماتے ہیں عطار عشق کی دنیا میں، محبت و عشق میں جائی فتاد ایسی جگہ پہ گرا ہوا ہے، جائی فتاد ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہے، کہاں جا کے اس جگہ، وہ جگہ جس جگہ پہ عطار پہنچا ہے وہ جگہ، اس کا جواب آپ دیتے ہیں برتر سے جسم و جان است۔ آپ فرماتے ہیں جسم و جان سے بھی عالی ہے، بیرون سے مہر و کین است، محبت و نفرت سے بھی دور ہے، وہاں پہ نہ محبت ہے نہ نفرت ہے، نہ جسم ہے نہ جان ہے، عطار ایسے مقام پہ پہنچا ہوا ہے۔ فقیر جب ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں واقعی ایسی بات ہے کہ اس کے نزدیک نہ محبت رہتی ہے نہ نفرت رہتی ہے، کیونکہ دریا عبادت میں جب ہوتا ہے دریا عبادت سے باہر محبت ہے، باہر نفرت ہے، باہر انتقام ہے، جب وہ باہر عبادت میں ہوتا ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اب اپنی ذات تو مٹی۔ اسی منصور نے کہا تھا، منصور نے کہا تھا انالا، اس نے سچ کہا تھا، اور بڑا خوبصورت میں نکل پڑا۔ فرید الانتار فرماتے ہیں بڑے بڑے عاشق ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے عاشق ہوئے ہیں، ہزاروں عاشق ہوئے ہیں جنہوں نے عشق کا دعویٰ کیا ہے، میرا خیال میں نے شعر نہیں لکھا، ہزاروں ایسے عاشق ہوئے ہیں جنہوں نے عشق کا دعویٰ کیا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جو عشق اگر ان ہزاروں میں دیکھا جائے تو منصور کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو انگوٹھی کے نگینے پہ جڑا ہو، انگوٹھی کے اندر نگینے کی جگہ جس نے حاصل کی ہو وہ صرف منصور نظر آتا ہے۔ اب یہ مولانا روم عطار کی مداح کر رہے ہیں، عطار منصور کی کر رہے ہیں، تو اب کون کہتا ہے کہ نالاک نہیں صحیح تھا؟ مولانا روم عطار کی کہہ رہے ہیں، مولانا روم وہ ہے جسے اقبال کہتا ہے میرا شیخ ہے، رومی کہتا ہے کہ عطار وہ ہے جو کئی ہزار شہروں میں گھما ہو عشق، ہم کسی نکر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ عطار کہتا ہے کہ منصور وہ ہے جس نے ایسا عشق پایا تھا کہ انگوٹھی جو ہوتی ہے نا اس کے نگینے میں کوئی اس کے جو جگہ ہوتی ہے نگینے کی اس میں موتی یا پتھر کوئی آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ پتھر سب کو نظر آتا ہے، جس انگوٹھی میں نگینہ نہ ہو اسے آپ اپنی بیوی کو سونے کی ہو جا کے کہہ دیں وہ نہیں پہنے تھی، اس کی جو انگوٹھی ہے اس کی جگہ جو نگینے کی جگہ وہاں پہ مشہور ہے۔ پتہ نہیں کس دنیا میں، اس میں ہم پہ لوگوں کے اعتراض کی وجہ، میں نے اب یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع کرنا ہے، قریب ہمارا نیا چینل آئے گا قریب انشاءاللہ، جس میں تصوف کی وہ اصطلاح بیان کی جائیں گے۔ چاہیے جائے کہ تصوف پہ بڑا اعتراض ہے، کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہندوؤں سے آیا، کئی لوگ کہتے ہیں ادھر سے آیا، کئی لوگ کہتے ہیں ادھر سے آیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ صوفیاء تزکیہ نفس کے لیے جو چلتے رہے، پھر اس میں جو چیزیں آتی گئی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں اگر کوئی سما سنتا ہے تو اس نے یہ نہیں دیکھا لوگ کیا کہیں گے، بس فرق یہی ہے ظاہر والے اور باطن والے میں۔ ظاہر والا یہ دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، باطن والا یہ دیکھتا ہے کہ خالق کیا کہے گا، سبحان اللہ، وہ دیکھتا ہے خالق کیا کہے گی، وہ دیکھتا ہے خالق کیا کہے گا، بس فرق اتنا ہے۔
انشاءاللہ اس چینل میں ہم ایسی چیزیں ساری پیش کریں گے، صوفیاء کی اصطلاحیں، کفر کیا ہے، کافر کیا ہے، بت کیا ہے، بت پرستی کیا ہے، یہ جو صوفیاء کی اصطلاحیں یہ شعر و شاعری میں، فارسی میں، اردو میں ساڈا ایک مرید سی، مرید کیڈے ساتھ نے سون کیتا اس کا سرکار بڑا مسئلہ بڑھ گیا انہوں نے کر پی تھا وہ بابا جی کو دے دو میں بڑا مسئلہ بڑھ گیا میں نہ پریشان ہو گیا میں کہ کی گل کی بنی بس تساں دعا کرنی ہے میری کنڈ نہ لگے میں کہ ہویا کہ پہاڑی گم ہو گئی یقین تو کرو پہاڑی گم ہو گئی میں کہ ہوں تھی آؤ میں تمیز بنا دینا پہاڑی تو 100 روپئے کی پہاڑی ہے 3-4 سال کی گل ہے یہ انہوں کی سادگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پسند ہوتے ہیں بڑے چل بندی والے ساڈے جاتے انہوں پسند ہوتے ہیں سادہ سادہ لوگ اگلی بار کیسے ٹھیک ہے بڑا جی اتنا شدید پانی کی فارسی دے وچ سب بڑی بڑی خوبصورت نا میرا موبائل کی چھڑے ہے اگلی میں نعمت اللہ شاہ نعمت اللہ ولی کی رسول لوگوں نے جو آپ کو نعمت اللہ ولی تذکرہ کرایا نا وہ صرف پیشین گوئیوں والا دکھایا ہے ایسے ہی ہے نا انہوں نے پیشین بڑی بڑی شافی سے سید بڑے باپ کمال صوفی ان کا ایک صفحہ سمجھنا مشکل ہے مجھے کوئی نہیں سمجھ آتی آپ سمجھے میں بڑا سمجھ لینا میں بھی مجھے نہیں مطلب وہ نہیں سمجھ آتی ایسا وہ بندہ وحدت الوجود کا بادشاہ ہے یہ نعمت ولی فرماتے ہیں ہر چی پیدا ہر چی پنہان جملہ دریت وجود انسان است وجود انسان است جو ظاہر ہے جو باطن ہے جو پیدا ہے جو پنہان ہے وہ سارے کا سارا ایک انسان کے وجود میں موجود ہے وفی انفسکم افلا تجھے خود ہی اندھے بڑے ہو رشتے بڑا یہ ایک ایسا گور یکتا ہے جس میں اللہ نے ظاہر و باطن ساری کائنات اسے عالم صغیر انسان کو عالم صغیر کہا گیا کائنات کو عالم کبیر کہا گیا اور کل میں پڑھ رہا تھا کہ عالم کبیر عالم صغیر کی تفصیل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نظر آ جائے کہ یہ ایک انسان ویسے ہی مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کائنات کہ وہ کائنات پہ آئی ہے اس میں اس کے علاوہ آپ کو ایک بات کئی لوگوں نے اللہ تعالیٰ پختہ کئی لوگوں نے مشاہدات بھی نہیں ہوتے کئی لوگوں کو چیزوں پہ مشاہدات ہو جاتے ہیں مقام شعور مل گیا مقام شعور پہ چلے گئے کائنات کی ہر چیز میں اللہ کو دیکھ لیا سمجھے دیکھ لیا کہ کائنات ساری کی ساری انسان کا خلاصہ ہے انسان کا انسان کامل کا خلاصہ ہے کیونکہ انسان کامل خود اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہے اگر اس کے اور بات کی جائے تو اور بات ہے لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے حضرت علی نے فرمایا لو خوش فلتا لما اگر سارے بھی پردے اٹھ جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا کئی لوگوں کا یقین کئی پردے تو دکھائے جاتے ہیں تاکل ہے تاکل ہے تو کئی کا ہوا تھا تکڑ کی کہڑی لوڑ ہے لیکن یہ اب کئی چیزیں ایزلی سابق مشاہدات کم ہوتے تھے اکا دکا سابق مشاہدات زیادہ کھڑی ہوتے تھے طلب آن اگر کنی ای دوست از خودش بھی طلب کے این آنست اگر تو اس کو طلب کر رہا ہے اے دوست
اور فرماتے از خودش می طلب، خود سے اسے طلب کر کہ یہ وہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ یہ وہ ہے، خود سے طلب کر۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کے کئی معنی ہیں کہ انسان اپنے مطلب یہ آج لگے تشریف لائے انہیں بڑے لنگر آج انہیں لنگر کو بھی روٹ لنگر کھا کے آ جاؤ، لنگر کھلاؤ جلدی۔ بڑا دو سنجے شیر سنانی نام آ گیا۔ کنجے دل گنج خانہ عشق است، کنج کے اندازے دل من انصاف، کنج گوشے کو کہتے ہیں، دل کا گوشہ، دل کے گھر میں عشق جو ہے نا اس کا خزانہ ہے۔ کنج کہتے ہیں مطلب ہے کنج کہتے ہیں خزانے کو، کنج کیونکہ یہ صوفیاء جب کہتے ہیں نا وہ چونکہ خزانہ ہمیشہ چھپی ہوئی جگہ پہ ہوتا ہے، ویران جگہ پہ ہوتا ہے، اور یہ عشق اس جگہ پہ آتا ہے جو جگہ ویران ہو، اور اس بیوی دی محبت نہ ہوئے، اس میں کوئی چیز نہ ہو۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، جب بادشاہ کسی سلطنت میں جاتے تھے، کسی سلطنت کو فتح کرتے تھے، اس کے بڑوں کو پہلے مارتے تھے تاکہ وہ سر نہ اٹھائیں۔ صوفیہ نے فرمایا اللہ بھی جب جس کی سلطنت میں جاتا ہے خود بڑیاں وڈیرے نو بڑے وڈیرے کے بیگم بڑی، رزق بڑا، افسر بڑا، یہ ساری چیزیں بڑی ہیں، مسجد کی کمیٹی بڑی، کیا کیا ہر ہاں اپنا آپ تو سب سے بڑا ہے نا جی، جڑا اپنا بڑا ہے دے وچوں تے خدا دے کرم نال انسان نکل سکتا ہے، تے سر چھڑ دے ہی نہیں۔ بیوی تے ونجی اللہ دی رحمت تے کٹ کٹ کے بندے دا نفس مار چھڑ دی ہے، اندروں اپنی میں جڑی مردی ہے نا او دے کرم نال ہی مردی ہے۔ یا شیخ کامل دی توجہ، شیخ کامل دا کرم ہی ہے، شیخ کامل اللہ کا کرم ہے، شیخ کامل اللہ کا فضل ہے۔ اس سے بات میں گل لگا دیا میں کئی باری ساتھی نا جزاک اللہ شیخ نو نہیں آخنا چاہیے، ہوں جاپ ملو تو گناہ نہیں، یہ دیت نال آخنا چاہیے کہ جزاک اللہ جزا دے، تو میرے اللہ جڑا میرے شیخ کے مرتبے بلند ہو جائے، کیونکہ شیخ خود اللہ کی جزا ہے مرید کے لیے۔ کنج دل گنج خانہ عشقست، خانہ بھی گنج کنج ویرانست۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کے گوشے میں عشق کا خزانہ ہے، اور وہ گھر جو بغیر خزانے کے ہے اس کا گوشہ ویرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جس جگہ تے خزانے ہی کو نہیں، جس گھر دے وچ عشق دا خزانے ہی کو نہیں، وہ ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ وہ جتنا کما لے، جتنا کچھ کر لے، افسر بن جائے 19ویں گریڈ کا، 20ویں گریڈ کا، تھوکا لا لوے، حرام کما لے، وہ ایک ایسا جانور اللہ کی طرف سے ایسا جانور ہے جسے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ھم، دیکھتا بھی ہے ہوتی کہ اولئک لوگ پیچھے کیے نہیں، پیچھے نہیں، اولئک لوگ بلند پیچھے، ہاں ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں۔ اب یہ دیکھنے والی دو قسم کے ہیں، ایک تو بیچارے ویسے اندھے ہیں، ان کی اتنی استطاعت نہیں، ایک شیطان جائے بھی اندھے، انہو یراکم ہوا دیکھ کے بھی اندھے ہیں، دونوں گروہ۔ آخری شعر سنائیں، دو شعر سنائیں۔ کفر زلفش بھی جان خریدار است، کفر زلفش بے جان خریدار است، کفر زلفش بے جان خریدار است، خریدنا ٹھیک ہے، کفر زلفش بے جان خریدار است، ہر کے وہ بندہی مسلمان است، اس کی زلف کا کفر جان کے بدلے خرید لو، اگر کوئی مسلمان بندہ ہے تو اسے یہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جڑا بندہ مسلمان ہے نا انہوں چاہیے
وہ زلفاں دا کفر جان دے کے لے لوے. اچھا ایمان تے دین انہیں تک کہ جنہیں تک جان ہے ایک خاص ہے صرف تے جان مر گئی تو اگے ٹر گیا تو سکے جان ہی مکا دے کام ہی مک جائے. ٹھیک ہے جان ہی مکا دے کام ہی مک جائے. نہ کفر ربے نہ دین ربے. در خرابات سید سرمست. خرابات کا معنی میں ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ انشاءاللہ خرابات پہ ایک کتاب بھی آئے گی اور انشاءاللہ ہمارے اگلے چینل پہ اس کے شعر بھی آئیں گے. خرابات ہے کیا؟ یا کی نظر میں خرابات کسے کہتے ہیں؟ مطلب در خرابات سید سرمست. مطلب فرماتے ہیں خرابات میں سید دیوانہ ہے سرمست ہے. سرمست اسے کہتے ہیں جڑا پاگل ہو چکا ہو. والذین آمنوا اشد اشد دا معنی کرو ہاں اتنا نہیں جی نہیں میرا روی اختیار کرو سارے کاموں میں میرا روی اختیار کرو. لیکن اللہ کی گل آ جائے پھر میں روی چھاڑ دے کیا خیال پھر مست ہو جاؤ جلوہ فروز ہو انہوں کان بنانے ہیں یہ بچ ہی چلے گا قیامت تک انہوں چلے گا جو سب ہو دیتا ہے چلے گا انشاءاللہ. در خرابات سید سرمست ساکی بزم نئے پرستان است. آپ فرماتے ہیں خرابات میں سید سرمست ہے اور مستوں کی بزم کا ساکی ہے. سبحان اللہ. جڑی مستاں دی بزم ہے وہ دے وچ شراب پیواندا پیا. سبحان اللہ. اس منظر تے ٹر گیا ہے کہ یار نے انہوں قبول کر کے ویکھیا ہے کہ انسان مست ہو گیا ہے. یہ ہن ساڈے راہ نہیں کسے دسے گا نشہ چور ہو گیا یہ نسن نہیں لگا انہوں ایسا نشہ سا دے دیتا نسن نہیں لگا. بادشاہ نے انہوں جہاں پڑا کرو سکے انہوں برد دنیا فرمایا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان تو بھی بائی جا. یہ اصل میں شاہ نعمت اللہ ولی سے کسی نے آشنائی نہیں کروائی. ہماری نہیں میں بڑا ہو گیا یار مجھے انشاءاللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا انشاءاللہ اللہ اس میں برکت ڈالے. اس میں ہمارے نزدیک آج جو تصوف ہے وہ یہی ہو گیا کہ تصوف اس کا مطلب نہیں تصوف کسی بزدلی کا نام نہیں. بڑے بڑے سورما جو ہم کہتے ہیں عاشق ہے وہ بھی بیگم پڑ جا کے لمبے پہ جاتے ہیں دیتے تو صوفیاء نے نیوی بچے ہر شے قربان ہی کر چھڑی ہے. کیوں جی شرف الدین یا مدین جیسے لوگ جنگلوں میں چلے گئے تو ان کے بارے میں آتا ہے برسا برس رہے ایک بعد میں سارا گھر ختم ہو گیا تو واپس پلٹے. اس نے پوچھا کس نے بتایا حضور سب کچھ ختم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ایک اللہ لفظ ہے سب کچھ مک جائے سستا جیسا ہوتا ہے. جس طرح ایک درویش نے کہا کہ حضور آپ کی قیمت کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا آپ کی قیمت کیا ہے تو اللہ نے کہا جان کے بدلے. اس نے کہا واہ محبوبہ بڑی سستا جیسا سودا رکھے. جیسے امیر خسرو کے بارے میں آتے ہیں شیخ کے جوتے انہوں نے خرید لیے تھے. شیخ کے جوتے یاد ہے نا شیخ کے جوتے خرید لیے تھے. وہ کہیں سے آپ آ رہے تھے قافلے سے تو 100 کے قریب اونٹ تھے یا شتر تھے اس کا سارا قافلہ تھا. دیکھو کیسی محبت ہے. امیر خسرو کے وہ جن کے پاس جوتے تھے وہ خواجہ صاحب کے پاس آئے تھے سما پڑھ دیں سما پڑھا لیکن خواجہ صاحب کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. خواجہ صاحب نے جوتے انہیں اٹھا کے سبحان اللہ. انہوں نے اور تھے شیخ کو. اب وہ تو تھے بیچارے جس سلطنت سے وہ وابستہ تھے وہاں پہ جوتوں کی تو کوئی قیمت نہیں تھی. ابو جہل کی نظر میں حضور کی قیمت نہیں ہے. حضور کی قیمت ابو بکر کی نظر میں. جیسے کہ ہم دیکھیں حضور سے آ کے کہتا ہے ابو جہل نے آ کے کہا تیرے جب میں کچھ جا نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا صحیح کہ بھائی. ابو بکر نے کہا کہ میں نے آپ جیسا ہی نہیں دیکھا. آپ نے کہا صدق تھا. صحابہ نے کہا اس کی مرتبہ. آپ نے فرمایا میں آئینہ ہوں نا. اس نے خود کو دیکھا. حالانکہ ابو جہل ظاہری بدصورت نہیں تھا. ابو جہل بڑا خوبصورت تھا عالم تھا. اس کا مطلب ہے کہ حسن کسی اور چیز کا نام ہے. منہ دا سونا ہونا سمجھو فیشل کرا لینا ہوٹ سنانیاں رنگ لینے سرمے پا لینے اس سے انسان خوبصورت نہیں اور صاف سے خوبصورت ہوتا ہے. کم یہ شب صاحب بس اور وہ بس کون سا ہے جس سے بہت خوبصورت ہوتا ہے انسان شاید کی محبت سے. سبحان اللہ. ساڑھے ہو گئے علماء اکرام. سبحان اللہ. ساڑھے دوست ہو گئے ساڑھے بیلی تے سنگڑ ہو گئے نا بات ساڑھے کی کیا ڈاروں میں رہتا ہے.
آپ نے پھر وہ جوتے نے اچھا دیکھیں آپ امیر خسرو جنگل سے جا رہے ہیں وہ ایڈے سیانے سن جس طرح دوروں ویکھے نا امیر خسرو ہے وہ ڈھونڈتے انہوں کہ مینوں شیخ دی نا خوشبو آ رہی ایتھے تشریف ہے شیخ دی خوشبو آ رہی وہ ڈھونڈتے اتنے تک پہنچ گیا کتنی محبت ہے کتنی محبت ہے ایک خسرو کہہ سکتا ہے کہ اتنا ڈٹیاں مینوں صبر نہ ہے اور کتنے بات بچا ہوتا ہے مرشدہ دیدار ہوتا ہوں میں دوسرا نہیں کہہ سکتا دوسرا بے ایمان ہے اس کے لیے کوئی اصل نہیں ہے اتنے تھوڑے ایک علامہ صاحب کہنے نے وہ کہنے نے جی اے جڑا شعر ہے نا وہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تو مرشد ویکھ نہ رہ جاؤں وہ کہنے نے ایک گل سی ہن کوئی گل نہیں آپ وہ مرشد کی سنے بیٹھ نہیں انہوں نے اپنا ایڈا یقین ہے آپ وہ خود کسی کے بیٹھ ہیں اگر آپ کو اتنا یقین ہے چھوڑ دیں اگر یقین ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قیامت تک ہے صادقین بھی جمع کا سیدھا ہے 3 سے اوپر اب تو ہے ہی نہیں ایسی ہی نا جی اللہ 2 کہہ دیتا چلو پھر بھی سی چلو ایک جڑا کسی تنظیم دا سردار ہو گیا ایک دوسری تنظیم دا سردار ہو گیا ایک ادھر مجدد بن گیا ایک ادھر مجدد بن گیا لیکن اللہ نے صادقین کا صادقین میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس کی کوئی انتہا کیا ماں کے بچے کو دودھ بھی اور دودھ نہ ہو وہاں جھوٹی ہے اللہ کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میرے شاید دے وچ ویکھ لو تسی بندہ نماز بھی پڑھتا ہے ایمان بھی لینا ہے تک خدا تو بھی ڈردا ہے کہ اللہ سچیاں نال ہو جاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا ما ذاکرین اللہ نے یہ نہیں کہا ما ساجدین اللہ نے یہ نہیں کہا ما صالحین سچوں کے ساتھ سبحان اللہ حضور نے فرمایا میری امت کا سب تو بڑا سچا علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بھی سچے ہیں کوئی جھوٹے نہیں ہیں ابن عساکر کی حدیث ہے جسے مختصر میں نے بیان کر دیا لفظوں میں آ گئے امیر خسرو اس کے پاس پہنچے تو اسے کہا بھائی نا تیرے پاس کیا میرے شاید انہوں نے اسے دیکھ کے نا امیر خسرو پہلے اتوانے میں جاندے سننا میں نے ایک بزرگہ گھر سنائی بہت تو کہنے انہوں نے کیا وہ بڑے کوڑے سن میں سننا اج لمبی کوئی شاید نہیں خواجہ صاحب کو ٹرین کرتے جاتے کی فائدہ ہوا قوالی پڑھی ہے تعمیل لمبا کوئی وہ جتی ہوتے جتی مارے جیسے میں امیر خسرو نے دیکھا نا اج تے مرید بھی ہوندے انہاں نے کر لیتی میرے اس نے کہا کی تواڈے کول ہے کہا تواڈے شیخ دی جتی منگو کی منگتے ہو انہاں کہا امیر خسرو کی دینا ہے انہاں کی جو کوئی دے دیو انہاں کہا مانگو جو امیر خسرو نے وہ جو مال غنیمت تھا وہ 100 اونٹ جو آپ جنگ سے مال لے کے آئے تھے وہ جتنا بھی تھا تاریخ والوں نے جو بھی لکھا مجھے نہیں پتا مال بڑا بڑا ہوتا تھا لازمی کچھ میں شرفیہ ہوتی تھی اور چیز ہوتی تھی آپ نے سب اسے دے دیا لیکن امیر خسرو وہ مرید تھا اپنے شیخ کا کہ جسے شیخ نے کہا تھا اگر شریعت اجازت دیتی میں اور امیر خسرو ایک قبر میں ہوتے اب مغرب کے بعد اپنی کٹیا میں چلے جاتے تھے نظام الدین اولیاء کیسا صوفی ہوا ہے 4 شادیاں سے درویشہ بڑھیا کی نے نظام الدین اولیاء نے شادی نہیں کی ساری زندگی آپ نے جو کی روٹی اور نمک کے پانی کے ساتھ کھایا 12 سال تو آپ کو یہاں پہ ایک پھوڑا بنا رہا ہے جس کا صرف امیر خسرو کو پتا تھا کہ کبھی نہیں ایک باہر خسرو کو اجازت ہوتی تھی جب آپ کبھی پریشان ہوتے تھے تو فرماتے تھے تو میرے یار بلا دو آپ جب آپ کے پاس گئے تھے آپ نے فرمایا بڑا سستیاں لے لی ہیں نہیں جوتیاں آپ قدموں میں گر گئے آپ نے فرمایا انہوں نے مانگا مال تھا اگر جان مانگتے تو اس کو جان بھی دے دیتے تھوڑی سی بات بھی میں نے سنا تھا ایک پیر صاحب کے میں اب نام نہیں لیتا وہ بہت بڑی گدی پہ فوت ہو چکے تھے ان کے مرشد کے جوتے کہیں پنڈی میں کسی درویش کے پاس تھے تو انہوں نے اسے کہا کہ یہ مجھ سے وہ غریب بندہ تھا جیسے منظور کرنا منظور تو مراد ہے کہنا اور بھی میں منظور تو بڑا غریب ہوں منظور تے قرضہ کو نہیں میں مقروض ہوں پھر وہ تو زیادہ غریب میرے جب تجھے کرنا چاہیے اس کے پاس شیخ کے جوتے تھے تو وہ بڑے امیر کبیر مرشد درویش تو انہوں نے کہا مینوں پیسے لے لو دے دو انہوں نے کہا نہیں دینی انہوں نے کہا 2 لاکھ لے لو دے انہوں نے کہا نہیں 3 لاکھ لے لو انہوں نے کہا 4 لاکھ انہوں نے کہا 1 کروڑ لے لے انہوں نے کہا جی ساری کائنات بھی لکھ کے دے انہوں نے جوتے تو نہیں لیتے حضور دا بچہ ایک شابی پی گیا سانہ کسی نہیں سننا دیتا
یاد کے واقع دوجہ کیا سنا کہ میں کیوں دیا میں آپ بھوکا تھوڑا کہ کیا بس اصل میں گل ہے اے ویکھو نا جی تھوڑا جہا پھیر دین کی گل ہے بندہ سی نا 95 کا پیا سی وہ 95 کتنے آخے 2 نے 95 کتنے آخے 2 نے کسی جا کے یا میں نے کیتا تو اسے کہ ہوں میں کھادا ہے کہ اسے کہ تیرا بال کیا ہے وہ بال ہٹان کی دل ہے سب کچھ نظر آتا ہے ساڈے کو نفس میں یا تسی میں بھی کو درویش نہیں مر مر کے کسی کر کے بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بس قبول کر لیں اور تجھے بھی تو تشریف لے آئے ساتھ مسائل چلیں گے کہ وہ علاج ساتھ پینے والے طویز ہیں کہ نہیں بڑا بوٹ نہیں کھانے والے لیتے تشریف لے سن ادھر انہوں 2 دن پڑے بوٹ کی ایک دن پہلے کھا لے بڑا بوٹ کچھ چیزیں پتہ کیوں نہیں ہیں انہوں نے نال ایک عزت بند دیتا ہوں ہے جی کسی درویش نے اجازت دینے لگے نا وہ پھر مجبوری جی ہوں ایک بندہ سی دونوں ایک مزاج ہے گل سنا کئی بار یہ نہیں ہوتا ہے وہ کسی بندے کو چلا گیا اس کو کیمیا ہوتی بڑی اس محنت کی ہو سکتا ہے کیمیا مینو بھی سکھاؤ کیمیا کئی سونے کے چکر میں بھی ترے رہتے ہم نے ایسے فقیروں کو بھی دیکھا اللہ کی قسم جنہیں سونا بنانا آتا تھا جھوٹے لا علم سنا مجھے 2 بندوں نے ایسوں نے کہا تھا ہم آپ کو سونا بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں لیکن سونا کی ہے انسان خود سونا ہے ساڈے میں فرماتے سن سونے سونا پاڑ دی کیڑی لوڑ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں یہ گل سنائی ہو نا کہ استاد بڑا تیز سی ہو سکا بھائی اے چیزاں لڑا کے نہ پارا ہڑتال یہ وہ جو کچھ ہوتا ہے گندک شندک کچھ سکھا بڑا تو سکا جس سے مینوں تو آگ دینی ہے نا تیرے دین چو بند کا خیال نہیں ہوتا اور جب آگ دے لے کے بندر کا خیال آ جائے جب آگ دے بندر کا خیال آ جائے ساڑھے نال بھی اللہ نے کوئی ایسی کام کیتے نے شیطان کا خیال نہیں ہونا چاہیے جب نماز پڑھی جو آ جاتا ہے